حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جب برا فعل پھیلا، جب اس قوم نے گندگی پھیلائی، تو اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا کہ جا کر انہیں اللہ کی طرف بلائیں۔ قوم لوط ایسی بدبخت اور بدقسمت قوم تھی جنہوں نے ایسے ایسے کام شروع کیے کہ اس سے پہلے کسی نبی کی امت نے نہیں کیے تھے۔ اس لیے جو عذاب لوط علیہ السلام کی قوم پر آیا کسی نبی کی امت پر نہیں آیا۔ جب اس قوم نے عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں سے گناہ کرنے شروع کیے، عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں سے گناہ کرنے شروع کیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان زانیوں پر 5 طرح کے عذاب نازل کیے، 5 طرح کے عذاب نازل کیے۔ نمبر 1، پہلا عذاب، ایک زوردار زلزلہ آیا، ایک دم زمین نے کروٹ بدلی، نیچے کا حصہ اوپر کو، اوپر کا حصہ نیچے کو ہو گیا۔ دوسرا عذاب، فرشتوں نے چیخیں مار مار کر انہیں ڈرایا۔ تیسرا عذاب، ان کے چہرے مسخ کر دیے گئے، ان کے چہرے تبدیل کر دیے گئے، جانوروں کی شکل اختیار کر گئے، ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسی، پتھروں کی بارش برسی۔ اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا کر زمین پر پٹخ دیے۔ آسمان پر اٹھا کر زمین پر کیسے پٹخا، کیسے اکھاڑا؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جا کر ان بدبختوں کو پہلے آسمان تک پہنچا دو، انہیں زمین سے اٹھاؤ، ان بدبختوں کو پہلے آسمان تک پہنچا دو، پھر ایک دم اٹھا کے زمین کی طرف پھینک دو، ایک دم اوپر اٹھا کر زمین کی طرف پھینک دو، اوپر سے پتھروں کی بارش برسا دو، ان کے چہرے مسخ کر دو، ان کی آنکھیں دھسا دو، انہیں ہمیشہ کے لیے پانی کے عذاب میں مبتلا کر دو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پانی کے عذاب میں مبتلا کر دو۔ جوانو، ہوش میں آؤ، آج کی تمہاری انسانیت بھی قوم لوط سے پیچھے نہیں کھڑی۔ جوانو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کسی نوکر نے اپنے مالک کو قتل کر دیا، غلام نے اپنے آقا کو جان سے مار دیا۔ مقدمہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں درج ہوا۔ یہ غلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ پوچھا کہ تو نے اپنے آقا کو قتل کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ آخر کس وجوہات کی بنا پر اسے جان سے مارنے کو مجبور ہو گیا؟ تو آخر کیوں کیا ہے قتل؟ غلام نے کہا کہ میرے مالک نے میرے ساتھ وہ گناہ کیا ہے جو ایک غیر محرم شخص کسی اجنبی عورت کے ساتھ کرتا ہے۔ مطلب کہ میرے مالک نے مجھ سے زنا کیا ہے، زنا جیسا گناہ کیا ہے۔ پوچھا کہ تیرے پاس کیا ثبوت ہے؟ کہا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں، اس کو گناہ کرتے ہوئے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا، اور مجھے اسے قتل کرتے ہوئے سب نے دیکھ لیا، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ فرمایا ثبوت کا نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ تو جھوٹا ہے، تیرے مالک نے تیرے ساتھ گناہ نہیں کیا تھا، تو نے مالک کو قتل کر ڈالا ہے، لہذا تو جھوٹا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ تیرے پاس ثبوت نہیں۔ قصہ مختصر، اس غلام کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے عدالت نے اس کے قتل کا آرڈر جاری کر دیا، حکم جاری کر دیا۔ ابھی اسے قتل کرنے ہی والے تھے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم بول پڑے کہ ابھی اسے چھوڑ دو، ابھی اسے قتل مت کرو، 3 دن بعد اس کی سچائی سامنے آئے گی، 3 دن بعد اس کی سچائی کا پتہ چلے گا، یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، 3 دن بعد سب کو پتہ چل جائے گا، سب کے سامنے آ جائے گا۔ لہذا تیسرے دن اس غلام کو بلایا گیا، تیسرے دن اس قاتل کو بلایا گیا، اس کے مالک کی قبر پر گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی مالک کی قبر کی کھدائی کی، سب لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ لاش قبر سے غائب ہے، لاش قبر میں موجود نہیں ہے،
قبر کی اینٹیں وہاں پر پڑی ہیں، اینٹیں موجود ہیں، کفن موجود ہے، لیکن لاش قبر میں نہیں۔ یہ دیکھتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لوگو یہ غلام سچا ہے، واقعی اس کے مالک نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی، واقعی اس کے مالک نے اس کے ساتھ زنا کیا تھا، گناہ کیا تھا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا کہ جو شخص لڑکوں سے گناہ کرتا ہے اس کا حشر قوم لوط کے ساتھ کیا جائے گا۔ اس لیے فرشتوں نے اسے یہاں سے اٹھا کر اس قوم میں جا پھینکا جو لڑکوں سے زیادتی کیا کرتی تھی۔ فرشتوں نے اسے اس قبر سے اٹھا کر اس قوم میں جا پھینکا ہے جو لڑکوں سے زنا کیا کرتی تھی، گناہ کیا کرتی تھی۔ جوانو ہوش کے ناخن لو، آج کی تمہاری انسانیت بھی قوم لوط سے پیچھے نہیں کھڑی۔ اللہ کی بجلیاں کڑکنے کو تیار ہیں، برسنے کو تیار ہیں۔ اگر اس معاشرے سے توبہ نہ کرائی گئی تو اللہ اس معاشرے کو توڑ ڈالے گا۔ میں اپنے گھر میں جھاڑو دلواتا ہوں، آپ اپنے اپنے گھروں میں جھاڑو دلواتے ہیں، کارپیٹ صاف ہو رہے ہیں، پانی ڈالا جا رہا ہے کہ میرا گھر صاف ہونا چاہیے، میرا گھر شفاف ہونا چاہیے۔ جوانو اگر یہ زمین اللہ کی ہے تو یہاں زیادہ دیر شراب نہیں چلے، اگر یہ دھرتی میرے اللہ کی ہے تو یہاں زیادہ دیر رقص کی محفلیں نہیں چلیں گی، نہیں چلیں گی۔ یہ زمین اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے آباد کرے گا، اپنے محبوب بندوں سے آباد کرے گا۔ میرے بھائیوں آنے والے خطرے بڑے ہی سنگین ہیں، اس سے پہلے توبہ کر لو۔ اگر کسی نے بے شمار گناہ کیے، لا تعداد گناہ کیے، اگر کوئی گنہگار ہے، بدکار ہے، سیاہکار ہے، جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری، لا تعداد گناہ کیے ہو، ہزاروں سال بعد صرف ایک مرتبہ کے، ہزاروں سال گناہوں پر گناہ کرنے کے بعد بھی صرف ایک مرتبہ کہہ دے یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ میرا اللہ کہتا ہے او میرے بندے میری رحمت تو تیری توبہ کے انتظار میں تھی، آجا آجا میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، میں تیری توبہ قبول کرتا ہوں، میں نے تیری توبہ کو قبول کرتے ہوئے تجھے معاف کر دیا۔ اے بندے آجا اس کریم رب کی چوکھٹ پر جو ایک ماں سے نہیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا، اس کی رحمت تو بڑھ چڑھ کے تیرا انتظار کر رہی ہے۔ وہ تو آوازیں دے رہا ہے او میرے حبیب کے امتی ایک بار تو میری چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھ، ایک بار اپنا دامن پھیلا کر تو دیکھ، اوے بخشش کی حد نہ کر دوں مجھے رب العالمین بھی نہ کہہ، بخشش کی انتہا نہ کر دوں مجھے رب العالمین بھی نہ کہہ۔